دوسرے پروگرام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بات کریں گے آج بڑی سینسیٹیو نیوز ہے اور بڑی خاص نیوز ہے۔ خاص طور پر حمیرہ ارشد جو ایکٹریس جس کی موت ہو گئی تھی کراچی ڈیفنس میں، اس کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے، بڑی دل دہلانے والی ہے اور ایک سنسنی خیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھوڑی سی ڈراؤنی بھی ہے دیکھا جائے تو، اور یہ سچ پر مبنی ہے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے حمیرہ ارشد، آپ کو معلوم ہے کہ 27 جون کو جس کی موت کی خبر ملی تھی کہ کراچی ڈیفنس میں جو ہے وہ اتحاد منزل جو ہے وہاں پر فلیٹ کی تیسری منزل جو وہاں فلور پہ حمیرہ ارشد کی لاش ملی، اور پولیس جو ہے کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے یہ بتایا کہ یہ لاش کم سے کم 8 سے 9 مہینے پرانی ہے۔ جب لاش اٹھائی گئی تو آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ خراب تھی اور اس کا حال بہت برا تھا، ڈیکمپوز ہو چکی تھی، تو ساری کہانیاں سارے آپ کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر پوسٹ مارٹم ہوا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ صحیح طرح نہیں آئی، لیکن اس کے بعد یعنی کہ فورینسک رپورٹ وغیرہ آئی، اس میں معلوم ہوا کہ لاش جو ہے وہ پوری گل چکی تھی، اور جو ہے میرا ارشد جو ہے وہ اس کی واقعی میں جو ہے وہ موت جو ہے وہ سچائی پہ مبنی ہوئی تھی۔ تو اس کے علاوہ اب جو ہے وہ ایک بڑی خاص نیوز آئی ہے حمیرہ ارشد کے حوالے سے، کافی اس کی تحقیقات ہوئی ہے، موبائل کا فرانسک ٹیسٹ ہوا پورا، یعنی کہ پوری رپورٹ سامنے آئی ہے۔ اس حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ابھی پچھلی نیوز میں بھی آپ نے شاید ڈیجیٹل نیوز میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ حمیرہ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ 3,95,000 اکاؤنٹ میں موجود تھے، اور حمیرہ ارشد جو ہے وہ کافی مالی بحران کا شکار تھی، پریشان بھی تھی کام نہ ملنے کی وجہ سے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ حمیرہ ارشد نے اپنے موبائل سے جو ہے تقریباً 10 سے 12 لوگوں کو میسیجز بھی کیے تھے کہ مجھے کام دلوا دو، کام دو یا کام دلوا دو۔ اس میں سے جو ہے وہ بہت سارے اس کے دوست بھی تھے، ڈرامہ ایکٹریس یا پھر فلم ایکٹریس جو بھی ہیں، لیکن ان کے نام جو ہے پولیس نے نہیں بتایا۔ اس کے علاوہ پھر حمیرہ ارشد نے اپنے بھائیوں کو بھی میسیج کیے تھے کہ کیسے ہو تم، لیکن بھائیوں نے جواب تک نہیں دیا۔ بہرحال یہ ان کا پرسنلی میٹر ہے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتا، لیکن مین جو خبر ہے، مین جو نیوز ہے، اصل جو نیوز ہے حمیرہ ارشد کے حوالے سے دل دہلا لینے والی، وہ یہ ہے کہ پولیس کو یہ معلوم ہوا ہے اب، اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ حمیرہ ارشد کی موت کے بعد بھی حمیرہ ارشد کا موبائل فون یوز ہوتا رہا ہے، موت کے بعد بھی جو ہے موبائل فون یوز ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو ایک ہیئر اسٹائل کٹر تھا، یعنی کہ جو میک اپ وغیرہ کرتا ہے، میک اپ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، شاید اس کا نام ارشد تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا، جو بھی ہے، اس سے جو ہے پولیس نے جو ہے وہ بیان لیا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو جب پتہ چلا کہ حمیرہ ارشد کی لاش کو 8 9 مہینے ہو گئے تو وہ چونک گیا، اور اس نے یہ بولا ایسا تو بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کم سے کم جو ہے فروری تک بھی جو ہے میں نے یہ دیکھا کہ حمیرہ ارشد کا واٹس اپ جو ہے، اور جو واٹس اپ نمبر ہے وہ آن تھا فروری میں، حالانکہ اس کی موت جو ہے وہ سپٹمبر کے مہینے میں ہوئی ہے، یعنی 5 مہینے کے بعد بھی وہ کہہ رہا ہے کہ موبائل اس کا جو ہے جو لائن تھی، موبائل لائن وہ آن تھی، جسے ہم واٹس اپ یوز کرتے ہیں، اور واٹس اپ ہم جب اپنا آف کرتے ہیں تو اس کے بعد جو آپ دیکھو کہ اس میں لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین، یعنی کہ بندہ کب آن لائن ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ حمیرہ ارشد کی موت کے بعد بھی اس کا موبائل جو ہے وہ آن تھا، اور اس کی ڈی پی بھی چینج ہوتی رہ گئی ہے۔ ایک بندہ مر گیا، جب اس کا موبائل یوز نہیں ہو رہا تو ڈی پی کہاں سے چینج ہو رہی ہے؟ تو وہ جو میک اپ آرٹسٹ ہے جو حمیرہ ارشد کے بال وغیرہ بناتا تھا، میک اپ کرتا تھا، تو اس نے یہ بتایا کہ 5 فروری کو میں نے دیکھا تھا کہ حمیرہ ارشد کا جو موبائل ہے واٹس اپ موبائل، اس میں لکھا ہوتا ہے لاسٹ سین 5 فروری کو بھی اس کا موبائل آن ہوا تھا، یعنی نمبر اس کا آن ہوا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر معلوم ہو رہا ہے کہ حمیرہ ارشد جو ہے وہ 5 فروری کو بھی حمیرہ ارشد کا موبائل یوز ہوا ہے، اور موت اس کی سپٹمبر میں ہوئی ہے، یعنی 5 مہینے کے بعد بھی اس کا موبائل یوز ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ صاف معلوم ہو رہا ہے اب اس کا موبائل کون یوز کر رہا تھا۔ سوال یہ بنتا ہے، فلیٹ کے اندر کوئی آیا نہیں ہے، فلیٹ میں تالا لگا ہوا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، تو موبائل کون یوز کر رہا ہے؟ کیا جنات یوز کر رہے ہیں؟ کیا غیبی مخلوقات یوز کر رہی ہیں؟ کچھ پتہ نہیں ہے، پراسرار موت ہے۔ دیکھا جائے تو یہ موت ایک پراسرار موت ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال پولیس ریسرچ کر رہی ہے ابھی۔ پولیس نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ حمیرہ ارشد کی موت جو ہے وہ ایک اندازاً بتایا کہ کیونکہ جب برابر میں باتھ روم کا جہاں موت آئی ہے، جب کی لاش پڑی تھی حمیرہ ارشد کی، تو برابر میں باتھ روم ہے، تو باتھ روم کے ٹب میں کپڑے تھے حمیرہ ارشد کے جو گیلے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ حمیرہ ارشد کپڑے دھو رہی تھی اور باہر نکلی اور کسی چیز سے ٹکرا کے وہ گری ہے اور اس کی موت ہوئی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عوام تو اس بات پہ تسلیم نہیں کر رہی، اس بات پہ یقین نہیں کر رہی کہ ایک جوان تھی، وہ ایک دم سے فٹ تھی، ہیلدی تھی، فٹنس کرتی تھی، باڈی بلڈنگ کرتی تھی، جم جاتی تھی، تو وہ اس کی موت کیسے اچانک سے ہو سکتی؟ تو بہت سارے لوگ انکشافات ہیں، عوام تو اس بات کو نہیں مان رہی۔ پولیس نے یہ رپورٹ جاری کی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن سب سے بڑا جو انکشاف ہوا ہے
وہ یہ ہوا ہے کہ حمیرہ ارشد کی موت کے بعد بھی ان کا موبائل یوز ہوتا رہا ہے۔ موت سپٹمبر میں ہوئی ہے اور ان کا موبائل فروری تک یوز ہو رہا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر پہنچی حمیرہ ارشد کی ڈیجیٹل نیوز میں، سوشل میڈیا میں، کہ اس کی موت ہو چکی ہے، اور ایمبولینس آئی اور معلوم ہوا کہ بھائی میڈیا میں پھیل گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ان کا اس کی جو واٹس اپ لائن تھی وہ بند ہو گئی اور ڈی پی بھی چینج ہو گئی۔ اب آپ خود یہ دیکھیں، یعنی کہ موت کے بعد میں موبائل یوز ہو رہا تھا، لیکن یوز کون کر رہا تھا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ پولیس نے اتنی ریسرچ کر لی تو پولیس تو پھر یہ بھی تحقیقات کر سکتی ہے کہ موبائل کون یوز کر رہا تھا۔ اب پولیس نے مزید جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے فورینسک رپورٹ آنے کے بعد سارا معلوم ہوگا کہ ان کا موبائل کون یوز کر رہا تھا، سارے فنگر پرنٹ کے نشان ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر بہت سارے لوکیج ہیں موبائل میں، وہ ہم سارا پتہ کریں گے۔ اکاؤنٹ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کیا، اس کے علاوہ حمیرہ ارشد جو ہے وہ یہ بھی تو بینک اکاؤنٹ والوں نے یہ بتایا کہ حمیرہ ارشد اے ٹی ایم سے کبھی 50,000، کبھی 30,000، کبھی 80,000 نکالا کرتی تھی اور یوز کرتی تھی۔ جیسے ہی اس کے بعد پیسہ ختم ہوا تو اس کو کام نہیں مل رہا تھا، وہ مالی بحران کا شکار تھی، پریشان تھی، کام بھی نہیں مل رہا تھا، پریشان بھی تھی، ڈپریشن کا شکار بھی تھی۔ بہرحال جو سب سے جو مین اہم بات ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ آگے دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پولیس کی رپورٹ مزید آتی رہے گی تو آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اپنا سب خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان عبدالستار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔